مہمان اللہ کی رحمت۔ پاپا، ابھی کچھ دن پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ 10-12 دن ہمارے گھر پر رہ کر گئی ہے۔ آج ماما جان چھوٹی آنٹی کو فون پر کہہ رہی تھیں اشرف صاحب تھا کہ ماندے گھر لوٹے تو دیکھا کہ ان کا 12 سالہ بیٹا کاشف اپنی ماں سے الفاظ لے رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ آج موڈ خراب کیوں ہے؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے پاپا؟ ابھی کچھ دن پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ 10-12 دن ہمارے گھر پر رہ کر گئی ہے۔ آج ماما جان چھوٹی آنٹی کو فون پر کہہ رہی تھیں کہ ہمارے پاس کب آ رہی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ کاشف کے پاپا نے کہا۔ ہونا کیا ہے، ہم ماما سے پاکٹ منی مانگیں تو 10 روپے پکڑا دیتی ہے۔ اگر کہیں کہ 10 روپے سے کیا آتا ہے تو کہتی ہیں تمہارے پاپا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہیں، کوئی بنک کے مالک نہیں۔ بھائی مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے بھی غنیمت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آنٹی کے بچوں کو تو 20-20 روپے دیتی ہے اور نان چنے دہی بھلے اور بریڈ بھی کھلاتی ہے۔ کاشف نے جواب دیا، بھائی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اپنی پاکٹ بھی دیکھنی چاہیے۔ اب کی سیلر چھٹیے میں 20,000 روپے ہے، اگر ان پر 2,000 خرچ کریں تو ظاہر ہے بجٹ خراب ہوگا اور مہینہ کے آخر پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ نو ٹینشن، ادھار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب سیلری آئے گی انہیں دے دیں گے۔ جو مہمان آتا ہے وہ اپنی قسمت اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے بظاہر مہمان کے آنے سے بجٹ خراب ہوتا ہے، مگر اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر نظر نہیں آتی مگر وہ گھرانہ خوش رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہمان بھیجتا ہوں۔ دوسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹیاں دیتا ہوں۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش دیتا ہو۔ اب خود اندازہ لگاؤ، جس گھرانے پر اللہ مہربان ہوتا ہے وہاں مہمان بھیجتا ہے، وہاں کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ وہ کیسے پاپا؟ میں سمجھا نہیں۔ اچھا سنو، ایک زمانہ تھا جب لوگ گھروں میں مہمان آنے پر خوشیاں منایا کرتے تھے، اور یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اگر مہمان کسی ایک گھر میں آتا تو پورے محلے کے گھرانے ایک کر کے مہمان کی تواضع کے متمنی ہوتے۔ مہمان دوسرے گھرانے کی دعوت قبول کر لیتا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کرتا تو اچھے اچھے پکوان پکا خود اس کے گھر میں پہنچائے جاتے تھے۔ کیا اچھا زمانہ تھا اور کیا اچھے لوگ تھے۔ زمین پر بچھی چٹائی پر دسترخوان لگتا تھا، جس پر مکئی اجوار کی روٹی، لسی کا گلاس اور مکھن رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اگر پاپا جان آج کون سا دودھ لسی مکھن کا دور ہے، پیزا برگر کا دور ہے، گئی وقت کی بات ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ سنو۔ پیارے آقا کے دور میں ایک خاتون نے آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہے کر عرض کی کہ اس کا شوہر روز کئی مہمانوں کو لے کر آتا ہے، اس نے ان کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اپنے اس خاتون کی بات سن لی، اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اپنے اس کے شوہر سے کہا وہ ان کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے جب اپنی بیوی کو بتایا تو اس خاتون خانہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے جو پیارے آقا سے شکایت کی تھی شاید میرے شوہر کو سمجھانے آ رہے ہیں کہ مہمان نہ لایا کرو۔ تاہم پیارے نبی نے کھانا تناول فرمایا اور صحابی سے کہا کہ میں جب گھر سے جاؤں گا تو تمہاری بیوی مجھے جاتا ہوئے دیکھے۔ جب اب تشریف لے گئے تو اس خاتون خانہ نے دیکھا کہ اب کے پیچھے حشرات اور بلائیں بھی گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ اپنے اس گھرانے کو درس عظیم دیتے ہوئے کہا کہ جب مہمان گھر سے روزنہ ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے گھر میں موجود بلائیں بھی گھر سے چلی جاتے ہیں، اس لیے مہمان کی قدر و منزلت کرنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کاشف کے منہ سے نکلا، سوری پاپا جان، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اب میں خود چھوٹی آنٹی کو فون کر کے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر مہینہ بھر رہے۔ ننھی سہرش نے کہا۔ سبھی مسکرانے لگے۔